بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، پس جب وہ بھول گئے وہ بات ما ذکروا به جو نصیحت کیے گئے تھے اس ساتھ اس کے، انجینا الذین ینہون عن السوء، یہاں پہ وہ ذکر ہو رہا ہے وہی مچھلی کا شکار کرنے والے جو تھے، وہ پیچھے جو ہے نا آیت کریمہ میں ذکر ہو چکا ہے نا، وہی آگے چل رہا ہے۔ ہفتے والے دن جو شکار کرتے تھے تو انجینا الذین ینہون عن السوء، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، ینہون جو روکتے تھے منع کرتے تھے، عن السوء برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب عذاب کے ساتھ، یعنی جنہوں نے جو شکار کرتے تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا، بئیس بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، بئیس کہتے ہیں برے عذاب، جی برا عذاب یا منہ بگاڑ دینے والے ساتھ پکڑ لیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے، نافرمان تھے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ان کو جب آزمانا چاہا، ان کی آزمائش کرنا چاہی، تو بندے کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز میرے فائدے کی ہے، وہ چاہے اس کے لیے جو ہے فائدے کا باعث ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا بھی ذریعہ اگر بن رہی ہو تو بندے کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فائدے کو دیکھ کر بندے کو جو ہے نا کہ بندہ وہ یہ محسوس کرے، یہ دیکھے کہ اس میں میرے لیے بڑا نفع ہے، بڑا فائدہ ہے، تو وہ گویا کہ وہ اس کے ذریعہ سے اللہ رب العزت کی آزمائش میں ہوتا ہے، اس کی گویا کہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ آیا اس میں یہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے یا میری نافرمانی، میری فرمانبرداری کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو تھے وہ اس نے اتفاق کے ہفتے کے دن ان کے دریا میں وہ مچھلیاں اس قدر آتی تھیں کہ پانی نظر ہی نہیں آتا تھا، اوپر مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی تھیں، مچھلیاں ہی مچھلیاں، اور باقی دنوں میں وہ بسیار کوشش کے باوجود بھی ان کو کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آتی تھی۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ منع ہے، ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، جی تو انہوں نے سب سے پہلے ایک شخص نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ وہ کنڈی جو ہے نا، وہ جیسے کنڈی شکار کرنے کے لیے پھینکی جاتی ہے نا، لگائی جاتی ہے، وہ ایک دن پہلے کنڈی جو ہے نا وہ پھینک دیتا، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی نا تو کوئی نہ کوئی مچھلی اس کنڈی کے ساتھ اٹک جاتی۔ اب وہ کیا کرتا تھا کہ وہ کنڈی پھینک کے نا اس کی رسی یا وہ داغا جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ، کسی درخت کے ساتھ یا کسی پتھر کے ساتھ باندھ دیتا، وہ کنڈی اس کے اندر رہتی،
ہفتے کا دن آتا نا جب مچھلیاں آتی تو وہ کوئی نہ کوئی مچھلی جو ہے نا وہ اس کی کنڈی کی زد میں آ جاتی، تو وہ پھر نکالتا نہیں تھا ہفتے والے دن۔ دوسرے دن باقی مچھلیاں تو غائب ہو جاتی، لیکن یہ جب اپنی کنڈی کھینچتا نا اس دھاگے کو، تو وہ کنڈی جو ہے نا اس کنڈی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مچھلی پھنسی ہوئی ہوتی تھی، وہ نکل آتی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ اپنا یعنی شکار کیا ہے یا اپنا کنڈی ڈالی ہے یا وہ دھاگا میں نے پھینکا ہے وہ ایک دن پہلے یعنی جمعے والے دن، اور نکالا ہے میں نے اتوار والے دن، گویا کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم وہ میں نے برقرار رکھی ہے، میں نے بے حرمتی کوئی نہیں کی جی۔ یعنی ہفتے کے دن جو شکار منع تھا، میں نے ہفتے والے دن تو شکار کوئی نہیں کیا نا۔ گویا کہ ایک تدبیر تو اس نے اس طرح کر لی نا۔ اب جب اس نے وہ اس طرح نکال لی مچھلی تو اس کے دیکھا دیکھی باقیوں نے کہا کہ یار یہ طریقہ جو ہے نا یہ تو بڑا زبردست ہے، اگر ہفتے کے دن شکار کرنے سے اگر یہ عذاب اس پر آتا، یہ اللہ کے عطاب کا شکار ہوتا، تو پھر ہم بھی باز رہتے، جب کہ اس پر تو عذاب آیا کوئی نہیں ہے جی، تو رب العزت ڈیل بھی تو دیتا ہے نا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اس پر تو عذاب آیا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی یہ کام جو ہے نا یہ کریں۔ آہستہ 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 پھر اس کام میں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ پڑ گئے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، بس جب عتوا سرکشی کی، عما نہوا انہوں نے سرکشی کی انہوں نے، ما نہوا اس سے کہ منع کیے گئے تھے، عنہ اس سے، یعنی جس سے منع کیا گیا تھا انہوں نے وہی کام کر لیا۔ قلنا لہم ہم نے ان کو کہا، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر دھتکارے ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ان پر آ کے رہا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور جب اطلاع دی، تأذن کہتے ہیں نا یعنی مؤذن سے ہے نا اطلاع دینا جی، جب اطلاع دی یا حکم سنایا یا حکم دیا رب کا تمہارے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من یسومہم جو چکھائے گا ان کو، یعنی اللہ ان پر بھیجے گا۔ کون بھیجے گا؟ یعنی ضرور قیامت کے دن تک ایسے ہی ان کو بھیجتا رہے گا، یعنی وہ نافرمان لوگ آتے رہیں گے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہے گا ان کو۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ نافرمان ہے تو اب وہ آئیں گے نہیں دنیا میں، وہ قیامت تک سلسلہ ان کا چلتا رہے گا، نافرمان آتے رہیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ من یسومہم سوء العذاب، کہ چکھائے گا ان کو برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب، یعنی یہ پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور آخر ان کو پھر پیش ہونا ہے، تو پھر اللہ ان کو عذاب چکھائے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلد عذاب والا ہے، یا ضرور یا جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم، اور بے شک وہ البتہ مغفرت فرمانے والا یا بخشنے والا مہربان ہے۔ آخر ان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور پھر اللہ ان کو عذاب
ضرور دے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور بکھیر دیا ہم نے ان کو، یا قطع کہتے ہیں الگ الگ کر دینا، الگ الگ کر دیا ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، امما متفرق جماعت، یعنی الگ الگ جماعت کر دیا، جی ہم نے ان کو بکھیر دیا زمین میں، امما یعنی دو جماعتیں کر دیا، الگ الگ دو جماعتیں کر دیا، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے بعض نیک ہے، منہم الصالحون، ومنہم اور ان میں سے، دون ذالک بعض اس کے علاوہ ہیں، یعنی بعض نیک ہیں اور بعض بد ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور آزمائش کی ہم نے ان کی، بالحسناتی اچھائیوں کے ساتھ، والسیئاتی اور برائیوں سے، یعنی بعض موقع پر اللہ تبارک و تعالی اچھائیوں کے ذریعہ سے آزمائش فرماتا ہے، بعض برائیوں کے ذریعہ سے آزمائش فرماتا ہے، یعنی بندہ نیک ہو اور صالح ہو، متقی ہو، تو پھر بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ آیا یہ اس پر استقامت کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، جی نیکیوں میں کہیں کوئی اس میں جو ہے وہ ناموری والا معاملہ تو نہیں ہے، ریاکاری والا معاملہ تو نہیں ہے، جی پھر بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ اس کے اندر کہاں تک چلتا ہے، کیا اس میں استقامت ہے یا نہیں ہے، مستقل مزاجی اس میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر دوسرا، گناہ جو ہے وہ گناہ کی طرف جب بندے کا دل للچاتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے، اس کے ذریعہ سے بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، آیا یہ اس کو جو ہے وہ کر جاتا ہے یا باز آ جاتا ہے، جی لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع لائیں، لوٹیں، یعنی اگر گناہ کی رغبت جو ہے نا وہ اس کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے، تو پھر وہ بندہ باز آ جائے گناہ سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹ آئے۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پس پیچھے آئے بعد اس کے پیچھے آنے والے، یعنی ان کے بعد ان کے نگہبان جو ہے نا وہ آئے، یا ناخلف قسم کے لوگ آئے، یعنی ایسے لوگ جو ہے نا بہت ہی گئے گزرے قسم کے لوگ، ان کے بعد والے وہ آگے، وارث الکتاب، ان کو وارث بنا دیا گیا کتاب کا، وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، لیتے ہیں سامان، یہ یاخذون لیتے ہیں، عرض یعنی حقیر، ھذا الادنی حقیر چیز لیتے ہیں، یا دنیا کا مال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ادنا یعنی کمزور، حقیر، عرض سامان، یاخذون عرض ھذا الادنی، حقیر چیز یعنی دنیا کی چیز جو ہے نا وہ لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور پھر کہتے ہیں کہ بخش دیے جائیں گے ہم، یعنی ان کے بعد ناخلف قسم کے لوگ آئے جو کہ اپنا کتاب کے وارث بنا دیے گئے، یعنی کتاب ان کے ہاتھوں میں آ گئی، تو پھر وہ جو ہے یاخذون عرض ھذا الادنی، دنیا کا سامان، حقیر سامان جو ہے وہ لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، وہی ساماناً قلیلہ والا معاملہ،
ٹھیک ہے نا. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، لیکن لینے کے باوجود جب لوگ ان کو منع کرتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہو، پیسے کیوں لیتے ہو جی، کہ اللہ کے کلام کے بدلے میں تم یہ ذلیل دام جو ہے نا یہ تم لیتے ہو. وہ کہتے ہیں بس اللہ سانو بخشن والا ہے، وہ کونی ایسی گل جی. تو یہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، یہ بندے کا تقیہ کلام بن جاتا ہے. وہ کون جی اللہ خیر کرسی، کونی ایسی گل خیر ہے جی. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آئے ان کے پاس سامان مثلہ، اس کی مثل، یاخذو تو لے لے. یعنی ایک بار تو لوگوں نے کہا نا ان کو، پھر انہوں نے کہا اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہماری بخشش کرے گا جی. لیکن اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی ایسا کوئی آ گیا جناب علی، اس نے آ کے کوئی رشوت لگائی، کوئی پیسہ شیسا لگایا، پھر لے لیتے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا، الم یؤخذ کیا نہیں لیا گیا، علیہم ان پر، میثاق الکتاب یعنی پکا وعدہ جو ہے کتاب میں، یعنی ان پر کتاب میں عہد جو ہے نا وہ نہیں لیا گیا کہ تم نے اس کلام کے ذریعہ سے ذلیل دام نہیں لینے. اللہ یقول علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، یہ کہ نہ کہیں اللہ پر مگر حق بات، یعنی اللہ پر جو ہے نا وہ اچھی بات ہی منسوب کرنی ہے، غلط بات یا جھوٹی بات اللہ پر منسوب نہیں کرنی ہے. اس بات کا ان سے عہد لیا گیا ہے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھا انہوں نے، اس میں انہوں نے یہ اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں یہ کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کا سامان ذلیل دام وہ لیتے ہیں. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور گھر آخرت کا یعنی آخری جگہ یا آخری گھر خیر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے. یتقون افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں یا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہ دنیا کی متاع، دنیا کا سامان لے کر یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جانا ہے. آخرت میں کامیابی جو ہے یہ نیکوکاروں کے حصے میں ہی آئے گی. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یمسکون مضبوط تھامتے ہیں یا پکڑتے ہیں، بالکتاب کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی انہوں نے. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک نہیں ضائع کریں گے ہم اجر نیکوکاروں کا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھایا یا اوپر کیا ہم نے، جبل پہاڑ کو، فوقہم ان سے اوپر ان کے، جی ہم نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا یا اوپر کیا. کأنہ ذلۃ وظنوا انہ واقع بہم، کأنہ ذلۃ گویا کہ وہ شامیانہ ہے، یا جیسے کہ وہ شامیانہ ہے. پہاڑ ایسے اٹھا کے، یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے نا، یعنی ایک وہ بھی تھے کہ جب ان کو کتاب دی گئی اور کتاب دیکھ کر تو وہ مکر گئے، نافرمان ہو گئے. او جی اتنے احکامات، اس پر ہم عمل درآمد کیسے کریں گے؟
اور ایک ہم ہیں کہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ کلام مقدس کو ہم مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اس کے ساتھ محبت اور عقیدت والا معاملہ بھی کرتے ہیں جی، تو احترام کا برتاؤ جو ہے نا وہ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے انکار کیا، مکر گئے کلام الہی سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو حکم دیا، انہوں نے وہ طور پہاڑ ایسے اکھیڑ دیا۔ تو یعنی فرشتے کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں، فرشتے کی جو مخلوق ہے اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو جو خالق ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جی، اللہ رب العزت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اب طور پہاڑ کو ایسے پکڑ کے ایسے اٹھا دینا اکھیڑ کے جی، جب ان کے اوپر ایسے کر دیا نا تو وہ جو ہے نا گویا کہ سارا سایہ جو ہے نا ان کے اوپر آ گیا، جیسے سائبان ہوتا ہے اوپر جی، تو یعنی سورج جو ہے نا وہ اپنا اس کے آگے آ گیا نا، وہ اپنا پہاڑ جو ہے، تو وہ گویا کہ کانہ ذلتن، گویا کہ وہ شامیانہ ہے، وہ سارے اس کے سائے میں آ گئے۔ وَظَنُّوا، اور گمان کیا، انہو، انہوں نے، کہ بے شک، انہو، کہ بے شک وہ، وَظَنُّوا، گمان کیا انہوں نے، انہو، کہ بے شک وہ، واقع بہم، کہ وہ واقع ہوگا ان پر، یعنی کہ ابھی گرنے لگا ہے ان پر جی۔ انہوں نے یوں محسوس کیا کہ جس جبریل نے ایسے پہاڑ اکھیڑ لیا ہے، اکھیڑ کے ہمارے اوپر کر دیا ہے، تو وہ اس نے ایسے ہی کرنا ہے نا بس، تو وہ پہاڑ جو ہے نا وہ ان کے اوپر آ جانا ہے۔ تو انہوں نے پھر گمان کیا کہ یہ تمہارے اوپر آنے لگا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو یا لو، ما آتیناکم، جو ہم تمہیں دیتے ہیں، بقوہ، قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب لیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے، اور یاد کرو جب، اے محبوب، جب لیں تمہارے رب نے بنی آدم، من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں میں سے، ذریتہم، ان کی ذریت، یا نکالی، ہاں جی، ان کی ذریت ان کی پیٹھوں میں سے نکالی، واشہدہم علی انفسہم، اور گواہ بنایا ان پر، علی انفسہم، ان کی جانوں پر، ان کو گواہ بنایا، ان کو اپنی ہی جانوں پر گواہ بنایا، یعنی تم خود اپنے گواہ بن جاؤ۔ یہ اس میثاق کا جو ہے نا یہاں پہ بیان ہے، جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری ذریت، جتنی بھی قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی تھے، ان تمام کی روحوں کو جو ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ سے نکال کے تو پھر ان سے جو ہے نا یہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ بولے ہاں، شہدنا، ہم گواہ ہوئے یا گواہ بنے ہم، یعنی اس وقت اور کوئی مخلوق تو تھی نہیں نا، اللہ رب العزت خود ہی اس پر گواہ ہو گیا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہو تم
یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کننا کہ بے شک تھے ہم، عن ھذا غافلین کہ اس سے بے خبر تھے، غافل تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام ارواح سے یہ عہد و پیمان لے لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس وقت سب نے کہا ہاں۔ اب فرمایا کہ یہ عہد اس وجہ سے لیا ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کسی نے کہا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں وہ عہد و پیمان جو ہے نا وہ یاد رکھنا چاہیے، اور یاد دلایا جائے گا تمہیں۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے کتابوں کے ذریعہ سے اس عہد و پیمان کا ذکر کیا، انہیں بتایا کہ ہم نے یہ عہد جو ہے نا تم سے لیا ہوا ہے، لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی عہد و پیمان کے حوالے سے بروز قیامت تم سے پھر پوچھا جائے گا۔ کوئی مکر نہیں سکے گا وہاں پہ کہ ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کی طرف پیغام نہیں بھی پہنچا تو یہ پیغام، یہ عہد و پیمان، یہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے نا۔ او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم لوگ یہ کہو، تقولو یہ کہو، انما اشرک آباؤنا، سوائے اس کے نہیں کہ شرک کیا ہمارے باپ دادا نے، من قبل، ہم سے پہلے، جی، یعنی وَكُنَّا ذُرِّيَّةً، ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم تو تھے ان کی اولاد، جی، یعنی شرک ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، اس وقت سے چلا آ رہا ہے، تو ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے نا، ہم تو ان کی اولاد ہیں، تو ہم نے اپنے باپ دادوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو اسی پر چلتے ہوئے ہم بھی یہ شرک کر رہے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو تھے اولاد، من بعدہم، ان کے بعد، یہ پیچھے آنے والی۔ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہلاک فرماتا ہے ہم کو جو کام ظالموں نے کیا یا باطل لوگوں نے کیا؟ یعنی ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے ہیں تو ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو ہم کو اگر تو عذاب دے رہا ہے تو یہ عذاب تو ان کا بنتا ہے نا، جن کے نقش قدم پہ ہم چلتے رہے۔ جی، تو بھائی تم کیوں چلتے رہے ہو؟ تمہیں کوئی عقل و شعور نہیں تھی؟ کتاب جو ہے یہ اللہ رب العزت نے جو نازل کی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو پڑھتے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارتے، لیکن تم اپنے باپ دادوں کا دین جو ہے نا وہی لے کر چلتے رہے ہو، تو آج یہ کہہ رہے ہو کہ پھر ہمیں کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ نشانیاں قرآن پاک میں اور دیگر کتابوں میں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، یہ محض اس وجہ سے تاکہ وہ اپنے باپ دادوں کے دین سے نکل کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اور تلاوت کرو ان پر خبر، نبأ خبر، تلاوت کرو ان پر خبر ان لوگوں کی، آتیناہ کہ دیں ہم نے ان کو، آیاتنا اپنی آیتیں، فانسلخ منہا پس نکل گیا وہ اس سے، منہا جی، فانسلخ منہا پس نکل گیا وہ اس سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ،
تو شیطان اس کے پیچھے لگا، جی پیچھے ہوا اس کے شیطان یعنی ابلیس، پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ روکے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بلعم اس کا نام تھا، بڑا صوفی تھا، متقی پرہیزگار، یہ بلعم بن باعورہ۔ تو یہ تھا تو اسرائیلی، مگر یہ قوم جبارین، یہ پیچھے گزرا تھا نا واقعہ ایک جبارین کا، قوم جبارین کی بستی میں یہ رہتا تھا۔ یہ چونکہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ جو قوم جبارین کی تھی نا، تو یہ بھی پھر ادھر ہی رہتا تھا۔ یہ تھا بڑا پرہیزگار متقی، لوگ بڑی عقیدت کرتے تھے اس کے ساتھ، بڑا جو ہے نا وہ اس کی بڑی قدر و منزلت تھی لوگوں کے درمیان۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس سے جا کے پوچھتے ہیں، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بلعم جو ہے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کیسے قتل کیا جائے، جی تو اس سے جا کے پوچھتے ہیں، وہ کوئی مطلب جو ہے نا وہ حساب و کتاب لگا کے ہمیں کچھ بتا دے، جی تو لوگ اس کے پاس جمع ہوئے۔ وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اسم اعظم پر اس نے بڑے چلے کیے ہوئے تھے، اور جب بھی وہ جو ہے نا کوئی حاجت ہوتی کسی کی تو اسم اعظم کے ذریعہ سے وہ اس کی مشکل کو حل کر دیتا، اگلے کی مناجات جو ہے نا وہ سنتا اور اس کا مداوع کرتا باقاعدہ۔ اسم اعظم کا وہ بڑا عامل تھا، اور یہاں تک لوگوں کو درس بھی دیا کرتا تھا۔ 12,000 طلباء اس کے مدرسے میں پڑھتے تھے، یعنی اس قدر عالم آدمی تھا وہ۔ تو جیسے شیطان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، ایسے اس کے پاس بھی بہت زیادہ علم۔ اس کے طلباء جو اس کے درس سنا کرتے تھے 12,000 ان کی تعداد تھی۔ اب لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے آ کے پوچھنے لگے کہ آپ کوئی استخارہ وغیرہ کریں اور بتا دیں ہمیں کہ جناب علی۔ ایک بار تو اس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں یہ استخارہ کروں اور ان کے مارنے کی کوئی تدبیر وغیرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگ اس کی بیوی کے پاس چلے گئے، بیوی کو جا کے کہا کہ بڑا مال و متاع، تحفے تحائف وغیرہ وہ اس کو دینے کا کہا، بلکہ دیے پیش کیے، کہا کہ آپ کہیں حضرت کو کہ جی یہ استخارہ وغیرہ کر کے تو ہمیں بتا دیں۔ اب اس نے جب استخارہ کیا نا، پہلی بار اس نے استخارہ کیا تو اس کو لوگوں نے اس کو یہ آفر دی تھی کہ تم خود اس کو مارنے کی کوئی تدبیر کرو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب اس نے جب استخارہ کیا تو پھر استخارے میں یہی آیا کہ تم اس کام میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے، تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے، نقصان کا سبب ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں یار، استخارہ کو ٹھیک نہیں آیا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ایک بار پھر ٹرائی کر لیں۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج پھر میں کر لیتا ہوں۔ دوسری بار اس نے پھر استخارہ کیا تو وہ کچھ ان لوگوں کے حق میں استخارہ جو ہے نا وہ آ گیا۔ جب آیا اس نے کہا کہ جی یار ایک بار تو وہ منع بھی تو کیا گیا ہے نا، اب تم لوگوں کے حق میں آ گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تیسری بار پھر کر لیتا ہوں۔ یعنی ایک بار منفی میں آ گیا ہے، ایک بار اس بات میں آ گیا ہے، تو پھر ایک بار پھر کر لیتا ہوں کہ منفی میں آئے گا یا اس بات میں آئے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن لوگ بضد تھے،
انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، بس وہ آپ کو ابھی دوسری بار جو آیا ہے نا یہ صحیح آیا ہے جواب جی، تو لہٰذا آپ اس کے مطابق بس کریں، جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کی کوئی تدبیر کریں۔ اچھا، اس نے کیا کیا کہ ایک گدھی کے اوپر سوار ہو کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں چلا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر ان پر، قوم جبارین پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اسے پتہ چلا، خبر ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں، اور فلاں پہاڑ کے اونٹ سے وہ جو ہے نا وہ گزرے گا ان کا قافلہ۔ تو یہ اپنا بیٹھ کے نا گدھی کے اوپر سوار ہو کر اس پہاڑی میں یہ جا کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے، اب یہ غلط ارادے سے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے ارادے سے جب یہ آگے بڑھا تو یہ اس کی کیفیت جو ہے نا وہ کتے والی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی شان، زبان اس کی باہر نکل آئی اور ہانکنا شروع کر دیا اس نے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا قافلہ جو ہے نا وہ گزر گیا۔ اب لوگ اس کے پاس جب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا؟ کہا کہ میں نے کہا تھا نا مجھے اس کام سے روکو، اب میں نے جب یہ ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطاب میں آ گیا ہوں۔ اس سے پھر اسم اعظم کا جو اس کو کمال حاصل تھا نا، وہ اذن اس کو جو ملا ہوا تھا وہ بھی اس سے چھن گیا، لے لیا گیا۔ اب یہ بھول گیا کہ اسم اعظم کیا ہے اور اس کے ذریعہ سے میں نے کیا عمل کرنا ہے، وہ بھی بھول گیا، اور اس کی بقیہ زندگی یہ کتے کی آواز نکالتا تھا اور زبان اس کی باہر نکل آتی تھی اور ہانکتا تھا یہ کتے کی طرح۔ اس کی بقیہ زندگی اسی طرح گزری۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر چاہتے ہم لَرَفَعْنَاهُ تو البتہ اٹھا دیتے ہم اس کو، بِهَا ان آیتوں کے ساتھ، جی ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب ہم اس کو اٹھا لیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور لیکن وہ گڑ گیا طرف زمین کے، ٹھیک ہے، وہ زمین میں گویا کہ جیسے بندہ دھنس جاتا ہے نا، ایسے زمین میں اس کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ گڑ گیا وہ زمین کی طرف اور پیچھے ہوا اپنی خواہش کے، ٹھیک ہے، اپنی خواہش کے مطابق وہ اس نے یہ حرکت کرنا چاہی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس وہ ہو گیا جیسے کتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہے۔ ان تحمل علیہ یلحث او تترکو یلحث، کہ اگر لادے اس پر تو وہ ہانپے، یعنی اس کے اوپر کوئی وزن ڈال دیا جائے، کوئی جو ہے نا وہ ہانکنا شروع ہو جاتا ہے۔ او تترکو یلحث، یا چھوڑ دے اس کو تو اس کو چھوڑ دے اس کو تو ہانپے، یعنی اس پر وزن ڈالیں تو پھر بھی، تو نہ ڈالیں تو پھر بھی اس کا جو ہے نا وہ کام ہی یہی تھا کہ وہ کتے کی طرح ہانپتا تھا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے، اس قوم کی ہے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ،
پس قصے بیان کرو لعلہم یتفکرون، لوگوں کے لیے جو غور کریں، غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پر وہ تھے ظلم کرتے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اچھا جی، من یہد اللہ، وہ کہ ہدایت دے اللہ، فہو المہتدی، پس وہی ہدایت ہے، یعنی یا جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت ہے۔ ومن یضلل، اور وہ کہ گمراہ کر دے اسے، فاولئک هم الخاسرون، بس یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے لجہنم، جہنم کے لیے، کثیراً بہت سے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی دوزخ میں جنات اور انسان یہی ڈالے جائیں گے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، واسطے ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، کہ سمجھتے ہی نہیں سمجھتے وہ ان سے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور واسطے ان کے آنکھیں ہیں کہ نہیں وہ دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے لیے کان ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ وہ لوگ ہیں کہ مثل جانوروں کے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو دل دیے ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو کان دیے ہیں سننے کے لیے، لیکن سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بے خبر ہیں یا غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں نام اچھے، فَادْعُوهُ بِهَا، پس پکارو اس کو ان کے ساتھ۔ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جی رازق ہے، رزاق ہے، جتنے بھی اچھے اچھے اللہ کے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون، جو بے دینی کرتے ہیں، فی اسمائی، اس کے ناموں کے بارے میں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب سزا دیں گے ہم ان کو جو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ کہا کرتے تھے نا، جب مسلمان اللہ رب العزت کو پکارتے، رحمان یا رحیم، اللہ کے اسماء جو نام ہے، اسماء گرامی ہے، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو جب پکارتے تھے تو پھر کفار یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اگر اللہ ایک ہے تو پھر نام بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے نا۔ یہ کئی نام ہیں جو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی کئی ہیں، جی اللہ اور ہے، رحمان اور ہے، رحیم اور ہے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نام کئی نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہے وہ اللہ رب العزت ذات ایک ہے، لیکن اس کے نام جو ہے نا، وہ ہر نام اس کی ہر صفت کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، امتن ایک جماعت ہے، یعنی اس جماعت سے مراد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک جماعت ہے یہدون بالحق، جو ہدایت دیتے ہیں حق کی، انصاف کی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ اعتدال کرتے ہیں، یعنی انصاف کرتے ہیں۔ یعنی یہ امت محمدی جو ہے یہ اس کا خاصہ ہے کہ یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے اپنا ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو اقتدار مل جائے، حاکمیت مل جائے، یہ سلطان ہو جائیں، تو پھر یہ انصاف کے تقاضے جو ہیں نا یہ پورے کریں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم انہیں ڈھیل دیں گے، من حیث لا یعلمون، اس جگہ سے، لا یعلمون جنہیں وہ جانتے ہی نہیں۔ یعنی ڈھیل سے مراد یعنی ان کو آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، لا یعلمون۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ڈھیل دوں گا میں ان کو، ان کیدی متین، کہ بے شک تدبیر میری زبردست ہے۔ جی میں انہیں ڈھیل دوں گا اپنے کرتوتوں میں، کرتے رہیں جتنے جو ہے نا وہ کرتوت انہوں نے کرنے ہیں۔ اس لیے کہ ڈھیل دینے میں مقصد کیا ہے کہ میں یہ ایک تدبیر کے ساتھ یہ ان کو ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ وہ بد اعمالیاں جو ہے نا وہ کر لیں، سرکشیاں کر لیں جتنی بھی کرنی ہے، تو آخر پھر اس کی پکڑ میں آئیں گے۔ اولم یتفکروا، اور کیا نہیں غور کیا یا انہوں نے غور نہ کیا، ما بصاحبہم، نہیں ہے، ما نہیں ہے ان کے ساتھی، من جنہ دیوانگی میں، یعنی ان کے جو ساتھی ہیں جن کا ان کو مان تھا ان کا بھی کوئی علاقہ نہیں ہے، یا ان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، بے شک وہ مگر ڈرانے والے، صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ جی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، سرخ ہو جاتا، اور منہ سے جھاگ جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتے، یہ پوزیشن ہو جاتی، اور چہرے پر سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا۔ گو کہ سردیوں کا اگر موسم ہوتا تھا تو اس موسم میں بھی یہ کیفیت ہوتی تھی، آپ کے چہرے پر پسینہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا۔ اب کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ گویا کہ دیوانگی کی حالت ہے، ان پر مرگی طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے، جبکہ یہ پوزیشن اس وقت ہوتی تھی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، من جنہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے نا دیوانگی ہے، یہ گویا کہ جو ہے نا یعنی دیوانہ ہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ان پر کوئی مرگی کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم ان کو ان هو الا نذیر مبین، کہ وہ صاف ڈر سنانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ان پر کوئی کسی قسم کی کوئی دیوانگی کا اثر نہیں ہوتا۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا نہیں غور کیا انہوں نے فی ملکوت السماوات، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کیا اللہ نے من شیء یعنی کوئی بھی چیز، وان عسى ان یکون،
اور یہ کہ قریب ہے ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ قریب ہے کہ آ چکی ہو موت، تحقیق اقترب قریب آ چکی ہو اجلہم ان کی موت، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پس کس بات پر وہ ان کے پیچھے ایمان لائیں گے۔ جی وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب یہ لوگ ان دلائل سے یا قرآن پاک سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے فرامین سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کرتے تو اب کس بات پر یا کس بات سے ایمان لائیں گے؟ اصل تو فرمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر یہ جب موت آ جائے گی، قریب موت آ جائے گی، تو پھر یہ کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ ابھی وقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر وہ ایمان لے آئیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جو گمراہ کرے اللہ، یعنی جس کو اللہ گمراہ کرے، فلا ہادی لہ، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیتا ہے ان کو کہ سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب ہے ٹھہرنا اس کا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، تم فرماؤ کہ بے شک علم اس کا میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کہ نہیں وہ ظاہر کرتا اس کو، لوقتہا، اس کے وقت کے بارے میں، الا ہو، مگر وہی۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا قل انما علمها عند ربی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے وقت کے بارے میں آگاہ کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے وقت کے بارے میں یہ نہیں بتا دینا کہ کون سے سن میں، کون سی تاریخ میں جو ہے نا یہ قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے، یعنی ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے، مثال کے طور پہ 2025 میں قیامت آنے والی ہے، تو ہر بندہ پھر نیک اعمال کی طرف تو راغب ہو جائے گا نا، بس قیامت نزدیک ہے جی تو ہوں کچھ چنگے کم کر لو جی۔ اس وجہ سے قیامت کے سن کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں مخفی رکھا گیا، تاکہ لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت جان لے کہ کون بغیر قیامت کی تاریخ کے معلوم ہونے کے بھی نیکی کی طرف راغب رہتے ہیں اور کون بھٹکے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے منع کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ منسوب اللہ کی طرف کر دیا کہ یہ اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اللہ تو جانتا ہی ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں کہ ملک کا بادشاہ ہو یا وزیر اعظم ہو تو وہ آگاہ کر دیتے ہیں اپنی جو ہے نا کابینہ کو، تو بتا دیتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے ایسے ہے، لیکن کابینہ کو آگے رعایا کو یا قوم کو بتانے کا جو ہے نا اختیار نہیں ہوتا۔ اب وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اینکر جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں نا، تو وہ آگے کہہ دیتے ہیں جی اس بارے میں وزیر اعظم صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ ان کو ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بتائیں گے۔ تو اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے علم کے بارے میں۔ لا یجلی لوقتہا الا ہو، کہ نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کے وقت کے بارے میں مگر وہی۔ اب اگر ظاہر کرے گا تو وہ ظاہر کرے گا۔ ثاقلت فی السماوات والارض، باری ہے وہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی وہ تم پر الا بغتہ، مگر اچانک۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ بتا دیا ہے تو قیامت کی تاریخ کے بارے میں حضور کو نہیں معلوم ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آئے گی جو ہے نا آ کے تو پیغام دے گا کوئی نہ کوئی آگے، تو پھر جو ہے مطلب اس کے سال 2 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ فرمایا کہ جب آنی ہے تو پھر اچانک آ جانی ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، تم سے سوال کرتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں کہ گویا کہ تم کأنک، گویا کہ تم حفی عنہا، خوب واقف ہو اس سے۔ جی آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ اس سے خوب واقف ہو۔ قل انما علمها عند اللہ، تم فرماؤ کہ بے شک علم اس کا عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن جس کو اللہ علم دے دے وہ جان لیتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تم فرماؤ لا املک، نہیں مالک میں، لنفسی اپنی ذات کا، میں ابھی آتا ہوں صاحب کو کون بات نہ ہے۔ ہاں جی، تم فرماؤ کہ نہیں میں مالک اپنی ذات کا، نفعا ذات کے نفع کا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان بذات خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نقصان کا فیصلہ فرما لے تو وہ بندہ جو ہے نا وہ چاہے نہیں میرا فائدہ ہی ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے نقصان کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو نقصان ہی ہونا ہے۔ تو یہ اختیار تو اللہ رب العزت کے پاس ہے نا، کس کو فائدہ دینا ہے کس کو نقصان دینا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں خوب جانتا، اگر میں اعلم الغیب، غیب کو میں جانتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو زیادہ میں کر لیتا بلائی۔ جی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بلائی جمع کر لی ہے۔ وما مسنی السوء، اور نہیں چھوتی مجھے کوئی برائی، ان انا الا نذیر مبین، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، میں خوشخبری دینے والا ہوں اور ڈر سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، وما علینا